الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو مومن نہ اس دنیا میں مایوس ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوگا. اور یہ جو امید ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان ہے ہی امید اور خوف کے بین بین. کبھی امید کبھی خوف، کبھی یہ امید کبھی خوف. ایک ان میں سے غالب ہوتا ہے، کبھی یہ غالب ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے. تو لہٰذا امید اور خوف کے ساتھ ساتھ ہی چلنا، اور مرتے وقت امید کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اب جو کرنا تو وہ کر لیا، اب تو اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اب اس سے امید ہے کہ وہ بخش دے گا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس وقت امید کو آگے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تو ہم نے مایوسی چھوڑ دینی ہے، مایوسی کو آنے نہیں دینا. اور مایوسی آنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھیں تو ایک دم امید آ جائے گی دل میں. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. ہاں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں. ہاں ضرور مایوسی ہوتی ہے، اتنا پڑھ کے بھی صحیح نہیں ہوئے، اتنا کچھ سن کے بھی، اتنے لیکچر اٹینڈ کر کے بھی ہم میں وہ تبدیلی نہیں آئی جیسی آنی چاہیے تھی. ہاں، تب دل بیٹھنے لگتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی امید کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر دل میں ہوپ کی کرن جاگتی ہے کہ اللہ تیری امید، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، اس کی وسعت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. پھر مایوسی کیسی؟ ٹھیک ہے، تو مایوس نہیں ہونا زندگی میں. ہاں، خوف ضرور ہونا چاہیے کہ انسان یہ خوف رکھے کہ ہائے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا، ورنہ مایوسی ڈیرے لگا لے گی دلوں میں. فما کان جواب قومی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا قتلوه او حرقوه، سوائے اس کے کہ قتل کر دو اس کو یا جلا دو اس کو. یہ کب ہوا اور کس کے ساتھ ہوا؟ دیکھیے پیچھے آیت 16 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی مایوسی کی بات آئی. تو جب مایوسی کی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک ایسی شخصیت کو دکھایا گیا جس کی قوم نے کہا تھا جلا دو اس کو، قتل کر دو اس کو. ساری قوم نے کہا تھا، اور جب انہوں نے جلانے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو یعنی آپ سوچیں، تصور کیجئے، ایک بندہ ہے، سب مخالف ہو گئے، سب، پوری قوم مخالف ہے. اور جلانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بڑے سے بڑے مجرم کو بھی نہ جلایا نہیں جاتا، لیکن یہ جلانے کے در پہ ہو گئے. صرف قتل کرنے کی بات نہیں کی، برن ہم. اس کا مطلب ہے دشمنی کس حد تک پہنچ چکی تھی، مخالفت کتنی زیادہ تھی کہ ان کا وجود بھی برداشت نہیں تھا ان کو. تعلق کٹ چکے، رشتے ختم ہو گئے، کوئی اپنا نہ رہا، کسی کے دل میں ذرا بھی ہمدردی نہ رہی. یعنی سنگ دلی کی انتہا دیکھیں یہاں پہ. جلانے پہ آمادہ ہو گئے، سب اسباب کٹ گئے، نہ کوئی سنگی ساتھی رہا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ باقی رہا. ایسے میں انسان کے دل میں کیا آتی ہے؟ مایوسی. ہائے سب چھوڑ گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ ایسے ہوتا ہے نا،
سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کیا بنے؟ امیجن اس زندگی کے اندر کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، جو چھوڑ دیں قتل اور آگ لگانے کی بات کو تو چھوڑ دیں، چھوڑ جائیں اگر لوگ دین کی وجہ سے آپ کو، مثلا دوست ہی چھوڑ گئے، اور کوئی ناراض ہو گیا، کوئی رشتہ دار، تو کیا دل کی حالت ہوتی ہے؟ ہم تو دل ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ہائے اللہ میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوست بڑے پیارے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح مثلا کوئی اور رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، کوئی ارد گرد والے ہیں، وہ ناراض ہو گئے اس وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہی روتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں بڑے پیارے ہوتے ہیں نا۔ صرف ناراض ہوئے ہیں، ہم سے ناراضگی نہیں برداشت ہوتی ان کی، کہتے نہیں ان کی مان لو، ان کو نہیں ہم ناراض کر سکتے۔ اور وہاں پہ وہ ناراض نہیں ہوئے تھے، صرف یہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے قطع تعلق کر دیا ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کو لیفٹ الون کر دیا، یہ نہیں ہوا۔ صرف انہوں نے کہا کچھ اور جواب نہیں تھا، یعنی ان کے پاس nothing else to say except اس کو جلاؤ، اور no other option، جلا دو، اس کو قتل کر دو۔ امیجن کسی کا یہ کہنا ہی ایک بندے کا نہیں ہے، پوری قوم کا، قومی ہی یہ کہنا ہی انسان کے دل کے اوپر کیسے گزرتا ہے، ہائی یہ میرے پیارے میرے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں اور اپنا رویہ دیکھیں۔ ان معاشروں میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں، گناہوں کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہاں پر ہم اگر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں اور ہمارے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یا ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہماری طبیعت پہ کیا گزرتی ہے؟ سوچیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کچھ جیسچرز نہیں دکھائے کہ میں نے تو جی اللہ کو مانا تھا، اس کی اتنی بڑی سزا مجھے مل گئی، میں تو سچا تھا، پھر میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ انہوں نے تو آگ کا الاؤ بھی چلا دیا جلانے کے لیے، یہ صرف باتیں نہیں تھی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے قریب بھی خود نہیں جا پاتے تھے، ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ۔ سوچیں کہ ان کے دل میں کتنی بڑی آگ لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی آگ لگا دی۔ ایک بندہ جلانا تھا، کوئی بستی نہیں جلانی تھی، مگر اس سے ظاہر ہوتی ہے ان کی نفرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سب مل گئے، لاؤ لکڑیاں اس ایک کو جلانے کے لیے، کیوں؟ اس نے توحید کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا میں تو حق پہ تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور ہمارے آنسو نکل جاتے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کچھ آ جائے ہمارے ساتھ، کوئی مسئلہ ہو جائے، بھائی ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو گئے؟ ہم تو قرآن پڑھتے تھے، 2 کلاسیں کیا لے لیتے ہیں، ہمارے تو دماغ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے کہ ہم تو اتنی بڑی کوئی چیز بن گئے، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری تو زندگی سموتھ ہونی چاہیے تھی، وہ تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو بڑے گناہ کرتے ہیں، جو کافر ہیں، یا جو منافق ہیں، یا جو فلاں ہیں، جو ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے، اپنی فوراً اپنی ساری وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہم نے معمولی قسم کے کام کیے ہوتے وہ ہمارے سامنے اتنے بڑے ہو کے آ جاتے ہیں، میں تو یہی کرتی ہوں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام وہ کیا شخصیت ہے، ہم تو ان کی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے اتنا کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ اکبر، عظیم لوگ ہیں نا یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دی، یہ بڑا کچھ ہمیں سمجھا دیتی ہیں۔ تھوڑ دلے نہ بنے، جب اللہ کی خاطر کچھ کریں نا تو دل چھوٹے نہ رکھے، بڑے کر لے، دنیا ساری بھی مخالف ہو جائے، جلانے پہ بھی تل جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم دیجئے تو بادل کا فرشتہ تیار ہے اس آگ کو بجھا دے،
تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جلانے پہ راضی تو میں جلنے پہ راضی. کہ یعنی اپنے رب سے ذرا بھی شکوہ نہیں، ذرا بھی گلا نہیں. ہمیں رب کی رضا میں راضی رہنا آتا ہے کہ وہ اس طرح سے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی. یہ حالات میرے اوپر آ گئے ہیں، وہ یہ حالات لانے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی. امید رہتی ہے کہ وہی ہے جو میرا کچھ بنانا چاہے گا تو بنے گا. اللہ تیرا فیصلہ ہے، تو نے ہی اس میں سے نکالنا. نہیں، امید تو ہماری رخصتی ہو جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے آ جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق تھی، اس میں ڈالا جا رہا ہے کہ جھلا کے ان کو اندر پھینکیں گے جیسے کوئی بال کو پھینکا جاتا ہے. اور وہ پرسکون ہے، پرسکون. پھر جب انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اس کو بچا لیا آگ سے. اے اللہ، ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی آگ سے تو ہی نجات دینے والا ہے، تو ہمیں نجات دے دینا. برے سے برے حالات میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نکال سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، راستہ بنا سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ان کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں. ایسی قوم کے لیے نشانی ہے. قوم نے کیا چاہا؟ پوری قوم مل گئی، پوری قوم، جتنے لوگ تھے سب اکٹھے ہو گئے ابراہیم کے خلاف. لیکن ہوا کیا؟ وہ جو اللہ نے چاہا. جب آگ بھی جلا نہ سکی تو اب وہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بے بس کر دیا. لیکن یہ باتیں سمجھ اس کو آتی ہیں جو ایمان والا ہو، سبق وہی لیتا ہے. باقیوں کے لیے یہ ایک سٹوری ہے صرف. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ابراہیم کے پیغام کے آگے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا، کوئی دلیل نہیں تھی. دیکھیں، جو بات وہ کر رہے تھے ان کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کو بھی کوئی دلیل لانی چاہیے تھی کہ ہمارے بت تو یہ کرتے ہیں. اب ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی. توحید کے تو دلائل ہیں، شرک کا کوئی دلیل نہیں اس کائنات میں. تو اب جب کچھ بھی نہیں ملتا تو اب کیا کہتے؟ اس کو جلا دو، اس کو قتل کر دو. جب جواب نہ دے سکے نا تو یہی آخری حربہ ہوا کرتا ہے لوگوں کا. جیسے آج قرآن کا جواب نہیں دے سکتے نا جو لوگ، دلیل نہیں لا سکتے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، تو اب کیا کریں؟ اب اس معاملے میں بے بس ہے. معاملہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں، بات کا جواب، اس کی آیات کا جواب تم بھی دو، لے کر آؤ کوئی کلام اس جیسا، اس کی بات کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤ. لیکن انٹلیکٹ سے جب معاملہ نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اس قرآن کو ہی جلا دو. بھلا یہ کوئی طریقہ ہے مقابلہ کرنے کا؟ تم بات لے کر آؤ. قرآن تو کھلا چیلنج دیتا ہے، لے کے آؤ ایک صورت ایسی، لے کے آؤ ایک آیت ایسی، اس میں کوئی اختلاف لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف دیکھتے. تم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا، کسی انسان کی کوئی تحریر ہے. جب اس کے آگے بے بس ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے بھی کہا جلا دو اس کو. اور رب کا بھی وعدہ ہے کہ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تم جتنا چاہے ان کو جلا دو، سارے نسخے بھی جلا دو. ان سینوں کا کیا کرو گے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے؟ ان زبانوں سے کیسے ہٹاؤ گے جو اس قرآن کو دن رات پڑھتی ہیں؟ جتنا وہ جلانے کے در پہ ہو جائے، آپ اتنا ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اتنا ہی اس کو پھیلانا شروع کر دیں، اتنا ہی اس کو سیکھنا شروع کر دیں. یہ ہے اس کا مقابلہ.
کچھ نے کہا جلا دو، تم جلانے پہ در پہ آئے تو ہم اس کو اپنے سینوں میں سجا کے دکھائیں گے، یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے جواب۔ تو جو بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اگر وہ ڈٹ جائے اس راستے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے، چاہے لوگ اس کی جان کے در پہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی عزت کو اچھالنے شروع کر دیں، اس کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے انصار کی مدد کرے گا۔ حتیٰ کہ دیکھ لیں آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، حالانکہ آگ کی فطرت نہیں ہے، آگ جلاتی ہے۔ تو لیکن جب کوئی یقین کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھی اس کی فیور میں چلا دیتا۔ وقال، اور اس نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم بناتے ہو اللہ کے سوا بتوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں کو اللہ کے سوا بناتے ہو اپنا الہ، مودتم بینکم فی الحیات الدنیا، اور محبت کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں، یعنی ان بتوں کو تم محبت کا ذریعہ بناتے ہو۔ یعنی یہ بت صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی بندگی اس لیے اختیار کیے ہوئے تھے کہ ان کو عقیدت تھی ان سے، بلکہ آپس میں دوستی کی بنیاد تھی، آپس میں محبت کی بنیاد تھی اس دنیا کی زندگی میں۔ یعنی سمجھ لیں آپ کہ جیسے ایک گروپ بنتا ہے کسی ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے، مثال کے طور پہ جیسے جو لوگ کسی پیر فقیر کو مانتے ہو یا کسی قبر کو پوجتے ہیں یا کسی بھی اور غیر اللہ کو پوجتے ہیں، تو ان کی آپس میں بانڈنگ کس بیس پہ ہوتی ہے؟ اس بیس پہ ان کی آپس کے تعلقات، ان کی آپس کی دوستیاں، کیونکہ وہ سارے ایک کو ہی پوجتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ آپس میں بانڈیڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپس میں ایک گروپ بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو چھوڑیں گے تو تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم اس سے قائل ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب، ہماری کمیونٹی یہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ ویسے لوگوں کو میں نے خود ہی سنا ہے، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے بات کی جو اسماعیلی تھے، انہوں نے کہا ہم اسلام لے آئیں لیکن ہم کیا کریں، ہماری کمیونٹی ہمیں چھوڑ دے گی، اور اس ڈر سے کہ پھر ان کے سہارے ختم ہو جائیں گے جن پہ ہم آج ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں نہ ہوتا کہ سب سے بڑا سہارا تو اللہ کا ہے، وہ کمیونٹی کے اوپر سہارا لیے ہوتے نا۔ آج سہاروں کی بات آ جائے گی، اسی صورت میں آ رہی ہے نا۔ تو جب سہارا ہی ان کو بنایا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو چھوڑنا تو مطلب ہے کہ اب چھوڑ دیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے، ہم تو اس دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں وہ ان کی جو آپس کی محبت ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے، اب وہ بت ہے یا وہ کوئی بھی ہے جن سے کہ انسان سے سہارا لیا ہوا ہے، ان کی بیس پہ جب آپس کی محبت ہو، آپس کی گروہ بندی ہو، تو پھر اب ان کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ یہ گروپ سے الگ ہو جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے، تو اکیلے تو ہم نہیں رہ سکتے، لہٰذا اب انہی کے ساتھ چمٹے رہیں، چاہے یہ حق ہے پیغام، چاہے ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نہیں اکیلے ہو سکتے۔ پھر ہمارے مشکل وقت میں کام کون آئے گا، پھر ہمارے دیکھے گا کون، پھر ہم کس کے، ہمارا تو سپورٹ ہی ہماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھا جائے نا، ہم سب ہی اس چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ان کو سہارے بنایا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ تو خیر بتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنے سے کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟
मोहब्बतें ना, इनसे अलग हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारा दिल एकदम बैठने लगता है, हाय ये हमें छोड़ जाएं, ये हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम चलेंगे कैसे? हमें इनकी जरूरत है, इनको कैसे छोड़ें? ये फिर इंसान को, जो बुत परस्त है उसको इस्लाम की तरफ नहीं आने देती, और जो नाफरमान है उसको अल्लाह की दात की तरफ नहीं आने देती। ये सबसे बड़ी रुकावट बनती, यही मोहब्बत है, क्योंकि इनके साथ हमारे मफाद जुड़े हुए हैं ना, फायदे, हमारे यहाँ से हमें फायदे मिलते हैं ना, तो फिर हमारे फायदे तो कट जाएंगे। यानी इस हर जगह पे देखे ना तो अल्लाह को बड़ा नहीं किया हुआ ना, किसी और को बड़ा किया हुआ। अल्लाह अकबर। तो ताल्लुकात की कोई बेस होती है, इनकी बेस बुत है, हमारी बेस हो सकता है हमारे कोई मफाद हो, हमारी कोई मजबूरियां हो, हमारी कोई ऐसी चीजें हो जो हमारे ताल्लुकात की बेस है, और फायदे पहुंचते हैं, तो फिर हम उन्हीं को पूजना शुरू कर देते हैं। तो अरब में भी ये बहुत कॉमन था, हर कबीले का अपना अपना बुत था, उसके साथ वो जाहिर है कबीला सारे एक ही बुत को पूजते थे ना, तो इसलिए वो जुड़ के रहते थे इस तरह से, उनका एक ही यानी एक ही खुदा। तो आपस के ताल्लुकात की बेस ये थी। तो यहाँ कहा गया तुम्हारी आपस की जो मोहब्बत है ना, इसका जरिया ये बुत है, इसलिए इन्होंने बनाया है अल्लाह के सिवा बुतों को, क्योंकि ये बुत ही हैं इनको जोड़ने का जरिया। सुम्मा यौमल क़ियामत यकफुरु बादुकुम बिबाद, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, इस दुनिया से जाएंगे ना तो फिर इनकार करेंगे बाज बाज का और लानत करेंगे बाज बाज पे। नहीं, यहां पर तो आपस में ताल्लुकात का जरिया है, ये आपस में मोहब्बत का जरिया है। तो ये जो गैरुल्लाह की वजह से मोहब्बत है ना, क़यामत के दिन एक दूसरे की शक्लें भी देखना नहीं चाहेंगे, यही है वो, बल्कि दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के, कहेंगे यही है वो जिसकी वजह से मैं ये गुमराह हुआ, जिसकी वजह से मैं गलत रास्ते पर गया, यही है जिसकी वजह से आज मैं इस बुरे अंजाम को पहुंचा। चाहे वो दोस्ती हैं, चाहे वो रिश्तेदारियां हैं, चाहे वो कोई मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, कोई भी चीज है जिसने रोका हुआ है आज, कल को उसी का इनकार करेगा इंसान, यानी उसी से अजनबी हो जाएगा, उसको पहचानना भी नहीं चाहेगा, बल्कि दुश्मन हो जाएगा और बल्कि लानत भेजेगा उसके ऊपर। किसी ने किसी को महबूब बनाया हुआ, किसी ने किसी को महबूब बनाया। तो देख लें कि हमारे ताल्लुकात की बुनियाद अल्लाह ताला की जात है, यहाँ कोई और चीजें हैं जो हमें अल्लाह से दूर करने वाली हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए उनके साथ चिपके में हैं। कैसे छोड़े हैं, हाय फिर कहां जाएंगे, हाय हाय निकल आती है। तो अगर ये ताल्लुकात की बुनियाद कुछ और है अल्लाह के सिवा, तो ये सारे ताल्लुक ही टूट जाने। फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा, आग होगा, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, कोई बचाएगा नहीं वहां पे। क्योंकि जिनसे तुमने ताल्लुक रखे हुए थे ना, तुम्हारा ये था कि इन्हीं से फायदा मिलेगा, वो वाले तो सारे ही टूट गए सहारे, वो तो मोहब्बतें सभी खत्म हो गई, वो तो उल्टे दुश्मन हो गए, एक दूसरे पे लानते भेज रहे हैं। अब यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? यहाँ पे कोई नहीं हेल्प करेगा, फिर कोई हेल्पर रहा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो इन्हीं को बनाया हुआ था ना, यही मेरे मददगार है। हम तो फिर एक तरफ दीन को रख देते हैं ना, क्योंकि अगर हमारा जो हमारे प्यारे हैं, जिनके साथ हमारी ताल्लुक है, ये हमें अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, तो हम फिर अल्लाह के रास्ते को एक तरफ कर देते हैं। हम कहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके साथ ताल्लुक रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारी जरूरत है भाई, कल को हमारे काम आएंगे। अल्लाह के दीन को तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला, क्या करें ना, फिर दुनिया भी तो निभानी पड़ती। तो वो ताल्लुकात कहाँ जाएंगे क़यामत के दिन? हर दोस्ती क़यामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी, सिवाय वो दोस्ती के जो अल्लाह की खातिर होगी।
بلکہ انسان برا بھلا کہے گا ان اپنے دوستوں کو، اپنے ان رشتوں کو جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ فآمن لہ لوط، تو اس پر ایمان صرف لوط علیہ السلام لائے تھے۔ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پہ۔ ان کی بات چل رہی ہے نا، ابھی نبی نہیں بنے تھے، وہ ابھی وہیں پہ تھے عراق میں، تو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یہ نہیں کہا مہاجر الی فلسطین، بھئی جہاں تو فلسطین کی طرف رہتے نا، میں ہجرت کرنے والا فلسطین کی طرف، انسان علاقے کا نام ہی لیتا ہے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ الی ربی، اس لیے کہ ان کا سب کچھ ہی رب کی خاطر تھا نا۔ دیکھیں، رشتے ٹوٹے رب کی خاطر، وطن چھوڑنا ہے رب کی خاطر، آگ میں جانا قبول کیا رب کی خاطر، تو اب ہجرت بھی رب کی خاطر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے جس نے سب چیزوں کی نسبت یا سب چیزیں جو اللہ کی خاطر کرتا ہو، اس کی ہجرتیں بھی اللہ کی خاطر۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں، کوئی پیسوں کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی شادی کے لیے، ہجرتیں تو ہوتی ہیں، لوگ موو کرتے ہیں، مگر کتنی ہجرتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اللہ کے لیے تھی۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس جگہ پہ رہ کے میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اب یہاں کے لوگوں سے اب کوئی توقع رہ نہیں گئی تھی کہ یہ اب ایمان لے کر آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ نکل کھڑے ہو یہاں سے۔ اب وہ نکل گئے، جبکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے اور بیوی سارا کے، تنہے تنہا۔ اور اس زمانے میں موو ہونا چھوٹی بات نہیں تھی، بہت مشکل بات تھی، بے انتہا مشکل تھا، اس لیے کہ ایسے نہ کوئی فون تھے، نہ کوئی جگہ کوئی بینک ہے جہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہو، وہاں پہ بھی بینک ہے، یہاں کوئی ایسی سروسز ہوں جو وہاں پہ بھی ملتی ہوں، ایسی چیزیں تو کوئی بھی نہیں تھی۔ بس ایک اللہ کا سہارا ہے، اور نکل کھڑے ہوئے، اوپر آسمان نیچے زمین، بس کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایسے میں کدھر جانا ہے، کدھر رہنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، جاب کیا ہوگی، بزنس کیا کریں گے، سروائیو کیسے کریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی خاطر ہجرت۔ تو الہ ربی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی خاطر ہجرت کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے۔ کسی جگہ پر رہتے ہوئے اگر ہمارا دین پہ چلنا ممکن نہ رہے تو کیا ہم میں بھی یہ حوصلہ ہے کہ ہم موو کر جائیں وہاں سے، اس علاقے کو چھوڑ دیں جہاں پہ ہم پلے بڑے، جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، جہاں پہ ہمارے سارے رشتے دار، جہاں پہ ہمارے دوست احباب، بالکل ایک اجنبی جگہ پہ چلے جائیں؟ کیا اتنا حوصلہ ہے؟ اور یہ ضروری ہے کہ ایمان والے کے لیے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے اس کے ایمان کو خطرہ ہو جائے تو ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا، زمین کو چھوڑ دو، جگہ کو چھوڑ دو۔ کیا بات ہے کہ ہمیشہ ایمان پہ ہی ہم کمپرومائز کرتے، کسی اور چیز پہ نہیں کرتے، ایمان پہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایمان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا تیسا بھی رہے گا، چلو رہے گا، ہم چپ کے کچھ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن جانا نہیں ہم نے۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیوں انہوں نے یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ ایسی وقت میں انسان سوچتا ہے حالات کا غلبہ ہو گیا میرے اوپر، میرے حالات غالب آ گئے، لوگ غالب آ گئے، دشمن غالب آ گئے، دیکھو مجھے نکال دیا یہاں سے، دیکھو مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا، میرے حالات دیکھو کیسے ہو گئے، میں حالات نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا۔ نہیں، حالات کو نہیں سوچتا ایک مومن، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے کہ غلبہ تو میرے رب کا ہے۔
انہوں نے یہ نہیں کہا میرے تو حالات ہی صحیح نہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، حالات صحیح ہوں گے تو پھر ہی کچھ کام کروں گا نا،